مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، آج 29 نومبر 2024 ہے۔ مناظرہ حیدرآباد کو 4 روز گزر گئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں 26 کو پہنچا اور 26 کو ہم لوگ مناظرہ گاہ میں بھی وقت مقررہ پہ پہنچے، اور پھر 27 کو حیدرآباد شہر میں عظیم الشان جلسہ ہوا، جس میں مجھے سازشوں کے تحت جانے سے روکا گیا، لیکن میں نے لائیو تقریر کی اس جلسے میں، اور جلسے کے وقت میں اس جگہ سے میں سن روف کار سے گزرا بھی۔ تو اب جب میں وہاں سے آ گیا تو اس کے 3 دن کے بعد فصیح الدین حیدرآبادی، جس نے چیلنج کر کے مجھے حیدرآباد بلایا تھا، ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اس کی غرض یہ ہے اپنی خفت مٹانا، شرمندگی مٹانا، اور چند جو اس کے ماننے چاہنے والے ہیں اس میں اپنی ساکھ برقرار رکھنا کہ نہیں، میں مناظرہ کرنے کے لیے ریڈی تھا، لیکن ایسے ایسے معاملے تھے، اس بنا پر میں نے مناظرہ نہیں کیا۔ اور کلیم حنفی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ 2012 میں پاکستان کے کراچی شہر میں اس نے ایک تقریر کی، اور دوران تقریر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے کانپور ضلع کے قریب صفی پور اناؤ کے پاس ایک بزرگ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ ان کی جو نعش مبارک ہے، جس کو یہ بار بار خبیث ڈیڈ باڈی کہہ رہا ہے، ویسے اس کی ایک کلپ میں نے سنی۔ ہماری جماعت کے ایک مشہور مبلغ ہے فاروق خان رضوی صاحب، جو بد مذہبوں کی ویڈیوز دکھا کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، تو کل کسی نے مجھے بھیجا، تو انہوں نے اس کی ویڈیو کو دکھایا جس میں یہ خبیث اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی شفا نہیں دے سکتے، اور مر گئے، اور کسی طرح ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا ہے، یہ لوگ تو ہیں ہی بارگاہ رسالت کے، بارگاہ صحابہ و اولیاء و اہل بیت پاک کے گستاخ، اور اس طرح کے بے ادبی کے جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تو بہرحال اس صفی پور کے بزرگ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، کلیم حنفی اس واقعے کو یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت بتاؤں، حقیقت، اور یہ واقعہ وہاں کا بتا رہا ہے۔ پھر میں صفی پور گیا 9 نومبر 2024 کو، اور وہاں جا کر میں نے ساری مزارات کھنگال ڈالی، مجھے ایسا کوئی بزرگ وہاں ملا نہیں، اور وہاں کے خادم سے میں نے بات کی، اور خادم نے بتایا کہ یہاں کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، اگر تم وہاں جا کر تحقیق کر لیے تھے، حیدرآباد سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر یو پی میں جا کر آپ نے اس واقعے کی تحقیق کی، تو جب میں آپ کے شہر حیدرآباد میں آیا تو آپ 2-4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ صرف اور صرف بہانہ۔ کیا تم نے بار بار یہ نہیں کہا تھا کہ 10 لوگوں کے مناظرے کے لیے پولیس پروٹیکشن، پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پرامن ماحول کے اندر مناظرہ کیا جا سکتا ہے؟ اور میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، ٹرک بھر کے آتے ہیں، فلائٹ بھر کے آتے ہیں، مجھے بھی اطلاع ملی ہے، اس پر ہمارے صدر صاحب نے باقاعدہ آڈیو جاری کر کے لوگوں کو آنے سے منع کیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ و رسول کے واسطے بغور سنیے، اور جو اہل حدیث ہیں، نوجوان بچے جو تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کالج سے، یونیورسٹیز وغیرہ سے جن کا رابطہ ہے، یا مدارس دینیہ کے طلبہ ہیں، خدا را میری چند باتوں پر آپ غور کریں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ زیادہ سر کھپانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، کون بچنا چاہ رہا ہے، کون جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اور کون جو ہے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے سینہ کشادہ کیے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، ہم جو بھی کریں اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں، ہمارا کوئی بھی کام ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب نبض حیات ہماری ٹوٹ جائے اور کب سانسیں تھم جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو وہاں پر ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ جو ہمارے ذہن سے
مٹ گیا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، سب کچھ ہمیں یاد دلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ان صاحب نے جب میں 18 اکتوبر کو گیا حیدرآباد تو 20 اکتوبر کو انہوں نے چیلنج دیا، اب جسے یہ چیلنج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، میں نے ایکسیپٹ کیا، باتیں ہوتی رہی، ویڈیو وغیرہ ان کی طرف سے، میری طرف سے آڈیوز کا سلسلہ چلتا رہا، پھر ایف آئی آر مجھ پہ آن لائن کی گئی، آن لائن کمپلین کی گئی، جس کی میں نے کاپی بھی روداد مناظرہ کی ویڈیو میں دکھائی ہے، جو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، باقاعدہ دکھایا میں نے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں وہاں پہنچا تو جب آپ حیدرآباد سے اتنی دور جا سکتے ہیں تو آپ حیدرآباد میں نہیں آ سکتے۔ آپ کو کہا گیا کہ سہیل میاں قبلہ نے فون لگا کر کہا کہ بھئی ہم کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے، اور 1-2 دن پہلے آپ کو شعیب نامی بچے نے فون کیا تھا، جس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کہ دیکھیے پرمیشن اگر چاہیے تو اس کے لیے 2 آپ اپنے بندے بھیجیں، 2 ہمارے رہیں گے، ہم دونوں بیٹھ کر پولیس کو اس بات پر ایگری کریں گے، اس بات کے اوپر راضی کر لیں گے کہ بھئی ہم دونوں اپنی مرضی سے ایک پرسکون جگہ پہ 10-10 لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو آسانی سے پرمیشن ملیں گی، لیکن آپ نے اپنے 2 بندے نہیں بھیجے، اور آپ نے بار بار پرمیشن کا مطالبہ کیا، اور دوسری طرف جس جگہ مناظرہ تھا وہاں بارکس کے علاقے میں جو غیر مقلدین کا گڑھ ہے، اور جو مال و دولت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے پولیس پہ دباؤ بنایا کہ کسی طرح اس کا پرمیشن نہ ملے، اور یہی تمہارے لیے بھاگنے کا بہانہ تھا۔ بھئی جب اللہ و رسول کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر اطمینان سکون سے بات کرنے والے ہیں، پرمیشن کی تو بھرپور کوشش کی گئی، میں نے لیٹر ہیڈ بھی دکھایا مدرسے کا، ہمارے مولانا سہیل میاں صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر دیا، لیکن پرمیشن نہیں ملی۔ آپ کو بتا دیا گیا دوپہر میں فون کر کے کہ پرمیشن نہیں مل رہی، آپ آئیے، لیکن آپ نے اس کو بہانہ بنایا، ان کی کال ریکارڈنگ وائرل کی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس جگہ کے لیے پرمیشن نہیں ہے، اگر کوئی اور جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے، ہم آتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے بھی انکار کیا۔ تو آپ کہتے ہیں میں اخلاق حسنہ رکھتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق ہمارے پاس ہیں، تو آپ کو یہ نہیں معلوم مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے؟ جو شخص بمبئی سے آپ کے کہنے پر اپنے ذاتی خرچ سے اتنی دور کا سفر کر کے آتا ہے، کتابیں لے کر آتا ہے، دیگر علماء آتے ہیں، آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ وہاں مناظرے میں آ جاتے، اور آنے کے بعد اسی واقعے کو میرے سامنے چھیڑتے؟ اگر میں غلطی پہ ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی قسم سورج افق مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں توبہ پہلے کروں گا اللہ کے حضور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہیں، سمجھے؟ اور حضرت عمر کا بار بار میں قول نقل کرتا ہوں، العار خیر من النار، شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے، بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خطا پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ بہرحال آپ نہیں آئے، پھر میں نے ایس ایم ایس کا اسکرین شاٹ بھی ڈالا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اکیلے آتا ہوں، بتائیے کیا اس کے لیے بھی پرمیشن چاہیے تھی؟ آپ مجھے اکیلے بلاتے، کسی کونے کاپچے میں بیٹھ کر آپ دیکھتے، اگر میرے ساتھ 2-4-10 لوگ ہوتے تو آپ منع کر دیتے، یا ویڈیو دور سے بنا کر زوم کر کے وائرل کرتے، دیکھو کلیم حنفی اکیلا کہہ کر 2-4 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے، آپ نے میری اپنی کال ریکارڈنگ وائرل کی، جس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں بتاؤ کہاں آنا ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے، اس کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوئے۔ اب قوم کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ لوگ جو بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر کہ تحقیق کرو تقلید مت کرو، میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کی بات پر آنکھ موند کر اعتماد کیسے کر رہے ہیں۔ اگر 17 اکتوبر سے آج تک کے تمام آڈیوز ویڈیوز دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اس میں فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ بہرحال اب جب میں آ گیا تو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی بات، آپ صفی پور گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تحقیق کی، ہم آپ کی تحقیق پر اعتماد کیوں کریں؟ ہم نے کوئی آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کوئی امام و مجتہد ہو کہ آپ کی بات کو ہم آنکھ مون کے مان لیں؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ کی اس کی کیا گارنٹی کہ جس کو آپ خادم کہہ کے متعارف کرا رہے ہیں کہ یہ خادم ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ خادم ہے، آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے؟ دیکھیے صفی پور کا جو میں نے واقعہ بتایا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام 1500 سال سے، حالانکہ 1400 سال کا عرصہ ہوا، کبھی ہم کہتے ہیں 1400 سال سے، تو 46 سال کم کرتے ہیں، تو
100-200 साल आगे पीछे बढ़ जाएंगे, बात अलग है, लेकिन जो वाकया मैंने बताया ये वाकया वहाँ का हकीकी है। और आप उस मज़ार के अंदर भी गए जिसकी बात मैंने की थी, उस बुजुर्ग के ऊपर लकड़ी का एक ताबूत रखा है, वो बुजुर्ग ऊपर ही है, उनके ऊपर लकड़ी का ताबूत रखा हुआ है और उसके ऊपर गिलाफ डाल दिया लोगों ने। और पहले उनकी जियारत रोज़ाना होती थी, फिर बाद में मुहर्रम से मुहर्रम होने लगी, उनके नाखून भी बढ़ते थे, उनके बाल भी बढ़ते थे, उनके चेहरे से पसीना भी टपकता था और लोग नाखून काट काट कर ले जाने लगे। तो फिर हुआ यूं कि उनके ऊपर एक ताबूत डालकर ऊपर से उनको गिलाफ डाल दिया गया है। तो अब इसकी कई सारे जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब वगैरह बनाते हैं, उन्होंने उसकी वीडियोस दिखाई है, आप वो तो देख लेते। हाँ, और वहाँ के जो सर्वे सरवा हैं जनाब सैयद हसनैन बकाई साहब, जो झांसी मुनाजरे के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, अभी इस वक्त उनकी तबीयत अलील है, हैदराबाद के बच्चों ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने इस वाक़ये की तस्दीक की, कहा जब मैं सेहतियाब हो जाऊंगा तो इस सिलसिले में मैं आप हजरात को हकीकत क्या है बताऊंगा। अब मुझे बताइए मैंने कैसे झूठ बोला? ये बात वहां वाकई में मौजूद है कि अल्लाह के वली ऊपर ही हैं, बाद में उनके ऊपर लकड़ी का एक ताबूत डालकर गिलाफ डाला गया है ताकि लोग उनके नाखून वगैरह बाल वगैरह न ले जाएं। जी हाँ, अब अगर ये बात आपको अब भी झूठ लगती हो तो ठीक है, आपने मुझे हैदराबाद बुलाया, मैं आया, आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ पुलिस परमिशन की बात करके आप मुनाजरे में नहीं आए, जबकि मुनाजरे के वक्त जो रुदाद हमने सुनाई है, खुदारा सीने पे हाथ रख कर बताओ मुसलमानों, क्या उसमें मौलाना महबूब की आवाज़ में शुरू में बाहर के मनाजिर नहीं दिखाए गए? मरकज़ के बाहर क्या मामला था, मज़ार शरीफ के पास क्या मामला था, मस्जिद पूरी खाली थी, ग्राउंड पूरा खाली था, अंदर 3 अदद कारें मेहमानों की थी जिसमें एक मेरी भी थी, और मुनाजरा गाह में सिर्फ 9 उलमा थे और एक कैमरा मैन था। इतनी एहतियातें हमारी जानिब से की गई और मैंने कहा कि मुनाजरा सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, अगर आपको खरोच भी आती है, कोई टिगड़ी नज़र से भी देखता है, ये मेरे अपने अल्फाज हैं कि मैं उसके ऊपर खुद एक्शन लूंगा। और ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे हम ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुनाजरा आप हारते जीतते ये बात की बात है, अगर हम आपके साथ कोई गलत काम करते तो उससे पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती कि देखो किसी को मुनाजरे के लिए बुलाकर उसके साथ उन्होंने जिस्मानी तशद्दुद किया है। इतना तो सोचना चाहिए, इतना यकीन दिलाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी आप नहीं आए। अच्छा, दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम था, मैंने चैनल में एक मैसेज डाला था कि जो फसीहुद्दीन साहब को पकड़ के लाए उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। फौरन पुलिस वालों के पास वो SMS पहुंचता है, प्रोग्राम करने वालों को बुलाया जाता, मुशीराबाद के सब लड़के ये बात बताएंगे, और उनको प्रोग्राम से सख्ती के साथ रोका जाता है, या फिर प्रोग्राम करना है तो कलीम हनफी जलसे में ना आए। फिर लड़कों ने कहा हजरत आप जलसे में तो नहीं जा सकते लेकिन वहां से गुजरिए। तो बहरहाल उन्होंने मुझे सनरूफ कार से गुजारा, जिसकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। यहाँ एक खुलासा मैं कर दूं कि मैं जो उलमा वीडियो बनाते हैं अपनी तहकीक की बुनियाद पर, वो बनाते रहें, उनसे मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के तहकीक के मुताबिक इसकी इजाज़त नहीं है। तो मैंने जो एयरपोर्ट पे बनाई थी वो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ताकि पुलिस परमिशन हासिल करने में हमको आसानी हो कि देखो भाई बम्बई से हमारे मुखर्रिर साहब आ चुके हैं, मुनाजिर साहब आप हमें परमिशन दीजिए। तो जब परमिशन नहीं मिला तो मैंने चैनल से वो वीडियो डिलीट की, और रुदादे मुनाजरा की वीडियो इसलिए मैंने बनाई ताकि दुनिया को ये न लगे कि ये पहुंचे ही नहीं, मुनाजरे गाह में ये भी नहीं पहुंचे, वरना फसीहुद्दीन साहब ही हल्ला करते, ये खुद ही नहीं पहुंचे तो मैं क्यों जाऊं। तो वहां पर मैंने जायज समझ कर नहीं बनाया, रुखसत समझ के बनाया। किसी चीज को जायज समझना, मैं वीडियोग्राफी को जायज नहीं समझता। जो लोग हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की खिलाफत का टाइटल लगाकर कि हम हजरत के खलीफा धड़ल्ले से वीडियो बनाते, बेमतलब की जलसे में लोग मुसाफिर की जगह सेल्फी ले रहे हैं, सामने सामने बन रही है, मना तक नहीं करते, खुदारा ऐसा मत कीजिए। हुजूर ताजुल शरिया का जो मौक़िफ़ है उस पर सख्ती से कायम रहिए। अब बाद में जब मैं कार से आया, इतना मजमा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो कई लोगों ने मोबाइल से वीडियोस निकाल कर बनाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी वो वीडियो डिलीट करें। मुझे वीडियोग्राफी तस्वीर कशी पसंद नहीं है। अब इस पर तो किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपको क्यों नहीं पसंद है। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे शेख ने तहकीक की है, हम उस तहकीक पे अमल करते हैं, और जो जायज़ समझ कर बना रहे हैं वो अपना मामला देखेंगे, लेकिन हम हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हैं। मैंने रुदाद मुनाजरा की जो वीडियो है वही
نیٹ پر رہیں گی، بقیہ جتنی ویڈیوز ہے آپ لوگوں نے ڈالی ہے اسٹیٹس وغیرہ پہ، اس کو ہٹا دیں۔ دوسری بات کہ جب میں وہاں سے گزرا، اب گزرنے پہ تو پابندی نہیں تھی، تو بچوں نے ویڈیوز بنا کر ڈال دی۔ اب میں وہاں سے آ گیا، آنے کے بعد یہ جو ہے صفی پور کے واقعے کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر صفی پور کا واقعہ میری یہ تفصیل بتانے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ ممبئی آ جائیے، آپ کو جب ٹائم ملے مجھے پرسنل میسج کیجیے، آپ میں یہ آ رہا ہوں، میں اس کو وائرل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے شرک کے عنوان پر، جو آپ نے 5 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں 20 اکتوبر کو مجھ سے خطاب کرتے ہوئے پہلا ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، اپنی بات پر قائم رہیے۔ آپ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین بتاتے ہیں، متبع قرآن و سنت بتاتے ہیں، تو کیا قرآن و سنت میں یہ نہیں فرمایا گیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بدعہد نہیں ہوتا، مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا؟ یہ سارے فرامین اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نہیں ہیں؟ تو آپ ممبئی آئیے، شرک کے عنوان پر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے، اور میں یہ تک کہہ رہا ہوں کہ ممبئی آنے کا خرچہ پھر میں تمہیں دینے کو راضی ہوں، وہ بھی اچھی سہولت کے ساتھ، اور 5 ستارہ ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا میرے اپنے خرچ سے۔ ڈیبیٹ کیجیے مجھ سے شرک کے عنوان پر، اور جب یہاں ڈیبیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بائی ایئر لے کے چلتا ہوں اس جگہ پر، اور وہاں کی باقاعدہ ویڈیو بنے گی تاکہ دنیا دیکھ لے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں کسی جگہ کہتا ہوں ویڈیو بنے گی تو وہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہوتا ہے، حق و باطل کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو رخصت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اس مقام پر رخصت ہے۔ بہرحال وہاں کی ویڈیو بنے گی، اگر میں وہاں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں اعلانیہ رجوع کروں گا، اعلانیہ میں اپنی بات واپس لوں گا کہ ہاں جو واقعہ میں نے پاکستان میں بتایا سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا فصیح صاحب، کیا خیال ہے؟ آپ لمبی لمبی ویڈیوز ڈال کر لوگوں کو خواہ مخواہ سننے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 17 اکتوبر سے لے کے آج تک جتنی بھی دونوں طرف سے آڈیو ویڈیو ہوئے ہیں اس میں آپ کی شرح زیادہ ہے، آپ نے زیادہ تعداد میں ویڈیو بنائی ہے، آڈیو بنائی ہے، اور لمبے لمبے بنائے ہیں، تو اس سب کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ 100 کی سیدھی بات یہ، 1000 کی ایک بات یہ کہ جب میں حیدرآباد آیا 26 کو آپ کی دعوت پر، تو آپ مناظرہ گاہ میں آ جاتے، کیا صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے جانیں قربان نہیں کی؟ آپ کو اگر ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جاتی تو راہ خدا میں آپ اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ میں اللہ پاک کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی سنی بریلوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمارے جو شہزادہ شہباز دکن مولانا سہیل رضا صاحب ہیں، انہوں نے خود آپ کو یقین دلایا کہ آپ تشریف لائیے، اگر ایسا اب تو یہاں پر آپ کے آنے سے بھی اور ہمارے رہنے سے بھی کیس ہو جائے گا، تو کوئی اور جگہ آپ بتائیں، ہم اس جگہ آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پرسنل میسج کیا کہ بتائیے کہاں آنا، آپ نے اس کا جواب دیا نہیں دیا۔ میں نے آپ کو فون پہ کہا بولو کہاں آنا، بار بار میں کہہ رہا ہوں بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا قوم کو آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ساری کاروائی ہو جانے کے بعد ایک بندہ بمبئی لوٹتا ہے اور اس کے بعد آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور صفی پور کے واقعے پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ میں صفی پور کے واقعے سے نہیں بھاگ رہا ہوں، سوال ہی نہیں آتا بھاگنے کا۔ جو بات میں نے بیان کی ہے وہ حقیقت میں موجود ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بمبئی آئیے، بمبئی میں مناظرہ ہو جائے، کیونکہ بات مناظرے ہی سے شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، کہ میں آپ کو ثابت کروں گا قرآن حدیث کھول کھول کر کہ آپ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، آپ گمراہیت کے تمام سلاسل قادریت، صوفیت، بریلویت، رضویت، حنفیت، ان سب سے توبہ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اس عنوان سے مجھ سے آپ مناظرہ کریں، مناظرے کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنے گی جو بعد میں اپلوڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں مناظرہ گاہ کے حوالے سے بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ بتائیے کب آنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا کوئی موقع دیں گا آپ کو کہ ایک بندہ آپ کی دعوت پہ حیدرآباد اٹھ کر آتا ہے اور 2 دن مسلسل آپ کو للکارتا ہے، ہاں، آپ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، اور آپ بار بار ہر بار پولیس میں بھاگتے ہیں؟
مناظرہ رکوانے کے لیے, جلسہ رکوانے کے لیے, جلسے میں میرے آنے پر, جلسہ گاہ سے گزرنے پر اتنی کوششیں آپ نے کی, اتنی سازشیں آپ نے کی. ہاں, کچھ تو شرم کرو یار, کچھ تو شرم کرو. کیوں دین کو بدنام کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے موجودہ حالات ملک میں, اس سے تم غافل ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے؟ اس کے باوجود میں نے کہا ایک شخص مجھے للکار رہا, اگر اس موقع پہ میں نہ جاؤں تو یہ میرے مسلک حق کے اوپر حرف آتا ہے, لہٰذا مجھے جانا چاہیے. تمام ضروریات کو, تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر میں وہاں پہنچا. آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ جو انسان حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور جا کر 12 سال پہلے کہی گئی بات کی تحقیق کرتا ہے اور ابھی حال فی الحال کے میٹر کے اوپر وہ وہاں کے وہاں آنے کو تیار نہیں ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. لوگ بہت ہوشیار ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ مفرور ہیں, بھگوڑے ہیں, بھاگ چکے ہیں, جان چھڑائی آپ نے, اور یہ مناظرہ ٹل جانا آپ کے لیے بہت بڑی بات تھی. جی ہاں, لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبئی آئیے, بتائیے کب آپ آئیں گے, اور ہم لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے شرک کے عنوان سے. اور یہاں ڈیبیٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو بائی ایئر صفی پور لے کر چلتا ہوں, اور وہ تابوت دکھاتا ہوں جس کے اوپر نیچے وہ بزرگ زمین سے اوپر رکھے ہوئے ہیں, اور چند سال پہلے تک لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. جی ہاں, جب معاملہ زیادہ شہرت پا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے, پھر لکڑی کے تابوت میں ان کو جو ہے لکڑی کا تابوت بنا کر اندر رکھا گیا زمین سے اوپر, اور گلاف ڈال دیا گیا ہے. ورنہ چند سال پہلے تک لوگوں نے دیکھا ہے, ان کے تبرک کو حاصل کیا ہے. خیر آپ کے یہاں یہ چیزیں تو مانا نہیں رکھتی, اور آپ لوگ تو بڑے بڑے بزرگوں کے حوالے سے بہت سخت بات کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی سخت باتیں موجود ہیں. آپ کے حوالے سے جماعت اہل حدیث کا لیٹر بھی آ چکا, ریکارڈنگز بھی آ چکی ہے, جس میں آپ کو غیر معتبر کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف درس میں بیٹھ بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے, یہ کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کے تعلق سے آ چکی. اس کے باوجود میں آپ کو منہ لگانے کو راضی ہو گیا کہ نہیں چلو کسی کو اتنا ہی شوق آیا ہے تو ہو ہی جائے مناظرہ. اگر میں مناظرے میں مخلص نہیں ہوتا, علماء مخلص نہیں ہوتے, تو مجھے بتائیے آپ کہ میں اتنی دور کیوں آتا, علماء اتنا اہتمام کیوں کرتے, دور و دراز سے کیوں آتے, کتابیں کیوں لائی جاتی, یہ سارا کیوں ہوتا. مناظرے سے بھاگنے والے اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں, بھاگنے والے پولیس کا سہارا لیتے ہیں. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, بات بہت طویل ہو گئی ہے. مختصراً یہ کہ فصیح صاحب جس واقعے کی تردید کر رہے ہیں وہ واقعہ اصل میں موجود ہے اور صفی پور ہی کا واقعہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے 600 سال کہا تو بات 500 سال پرانی ہو, 400 سال پرانی ہو, لیکن یہ طے ہے کہ یہ واقعہ وہیں کا ہے. جی ہاں, پھر یہ جبل پور کی آڈیو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ پلٹ گئے, انہوں نے کہا بطریق منام بطریق رویا اور ایسے ویسے. ارے میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ بھئی جو واقعہ میں نے بتایا وہ میرا سنا ہوا بھی ہو سکتا ہے, اور ان سے بات کرنے کی بات جو ہے وہ عالم رویا کی, عالم خیال کی, عالم وجد کی ہے نا, کسی صورت سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسا ہی ہے, آپ کو بتا رہا تھا میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے, یہ سارے امکانات ہیں. بہرحال اب جب آپ مناظرے کے لیے بمبئی آئیں گے تو مناظرے کے بعد پھر چلتے ہیں صفی پور. اگر میں جھوٹا ہو گیا تو اعلانیہ میں رجوع کروں گا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, لیکن پہلے مناظرہ ہوگا کیونکہ بات مناظرے سے شروع ہوئی ہے. اب میں دیکھتا ہوں آپ بمبئی کب آتے ہیں, مجھ سے مناظرہ کب کرتے ہیں, اور خدا رہا بار بار آڈیو ویڈیو, اب اس میں بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال کر دیکھو. یہ آڈیو انہوں نے بھیجی, اس کے اندر اتنے منٹ پہ یہ کہا, پھر میں آپ کا جواب دوں. تو اس سے کیا ہے, لوگوں کے کام دھندے جو ہیں, مصروف زندگی, اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اور میں تو اب آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا. اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے فلاں وقت فلاں تاریخ میں فلاں سال آپ کے پاس آؤں گا, پھر بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں گے, وہ ساری چیزیں لیک نہیں ہوں گی. آپ آئیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے, اس کے بعد صفی پور چلتے ہیں. اور رہا اب 26 کا معاملہ, تو اس میں آپ مفتوح قرار دیے جا چکے ہو, مفرور قرار دیے جا چکے ہو, مغلوب قرار دیے جا چکے ہو. اور اہل سنت, حنفی مذہب, بریلوی مسلک کے لوگ جنہوں نے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کر کے وہاں پہنچے, مناظرہ گاہ میں آئے اور ڈٹ کر لوگوں کو رودات سنائی. اور 2 دن میں اس شہر میں رہا, اور
जलसा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसे में भी आपका रद्द हुआ। ये सारी बातें लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और हदीस का सच्चा इत्तिबा, फ़हम सलफ़ सालिहीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए उम्मत के मुताबिक अता फरमाए, न ये कि हम खुद से हदीस व कुरान पढ़ के अपना बेड़ा गर्क करें। और मेरी गुजारिश है कि हमारा व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उससे सारे सुन्नी जुड़ जाएं। आसान सूरत यह है कि आप व्हाट्सअप खोलें, अपडेट्स में जाएं, ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, वहाँ सुन्नी टाइप करें, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, फॉलो का बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, उसकी लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करें, ताकि तमाम सुन्नी भाई इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल से हमेशा बातिल फ़िरक़ों का रद्द कुरान और हदीस की रोशनी में और उन्हीं की किताबों से मुस्तनद व मोतबर ज़राए से होता है। मौला ताला हम सबको दीन हक़ का इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जितने अशरार हैं, फ़ित्तीन हैं, कौम व मिल्लत के अक़ीदतों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनके शर से, फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन।